ایک جو گیدڑ ہوتا ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ شکار کی تلاش میں تھا کہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ ایک بیسے پہ جو ہے نا وہ نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے، اسے گردن سے دبوچ کے گرا لیتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ تو گیدڑ یہ دیکھ کے جو ہے نا اپنی جو ساتھ اس کی جو بیگم چل رہی ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ شیر سے بیسا کئی گنا بڑا جانور ہے، تو اس نے اسے کیسے شکار کر لیا؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ کو کیا بتاتی ہے یہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے آج کل افغانستان کے جنرل مبین، ان کے وزیر داخلہ اور طالبان حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں اور بھارت کے ساتھ جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، جو کہ وقت بتائے گا کہ یہ ان کی تاریخ کا جو ہے سب سے بڑا جو یہ بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد بھارت ان کو ٹیشو نہیں بلکہ ٹائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے جو ہے وہ پھینک دے گا۔ تو یہ طالبان کی جانب سے یہ دعوے کہ جو افغانستان ہے یہ سپر پاور کا قبرستان ہے، تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی عزم آنے والی بات نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اب برطانیہ کے ساتھ کیا ہوا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن روس اور ابھی ریسنٹلی جو امریکہ وہاں سے نکلا ہے، تو اسے کہنا کہ جو ہے وہ سپر پاوروں کا قبرستان ثابت ہوا، میرے خیال میں یہ بھی ایسے ہی افغان جو ہمارے بھائی ایسے ہی پجامے سے باہر آ رہے ہیں، اپنی اوقات سے بڑی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو روس کا جو وہاں پہ افغانستان میں دوران تختہ ہوا تھا، اس کی بربادی میں، اس کے قبرستان بننے میں اگر امریکن دعویٰ کریں تو وہ تو کوئی اس کی تک بھی بنتی ہے، کیونکہ سرمایہ ان کا تھا، جو اسلحہ تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے روس کو جو ہے وہ افغانستان میں اس کا قبرستان بنا دیا۔ اور اگر دوسرا کریں تو وہ پاکستان کے وہ انٹیلیجنس ادارے ہیں جو اس روس کے خلاف جو جنگ تھی اس کی تمام تر آپریشنل تیاریاں، اس کے پیچھے جتنی پلاننگ ہوتی تھی، وہ تمام تر پلاننگ اور ان افغان مجاہدین کو ٹریننگ جو ہے لیٹسٹ جو اسلحہ جو امریکہ اور اسرائیل سے آ رہا تھا اس کی ٹریننگ، اور تمام تر جو جہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں اور آپریشنل تیاریاں جو تھی وہ ہمارے ادارے کرا رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تو ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے جو روس کا جو ہے وہاں پہ دوران تختہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ افغان مجاہدین تھے، وہ جو فوٹ سولجر تھے وہ یقیناً افغان تھے، لیکن اس کے پیچھے جو سرمایہ تھا، وہ جو اسلحہ تھا وہ امریکہ کا، اور اس آپریشن کے نیچے اس جو گوریلا وار لڑی گئی اس کے پیچھے جو وین تھا، جو پلاننگ تھی، جو آپریشنل تیاریاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے تمام تر ایک ابتدائی عملی جو تھی وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی تھی۔ اور اگر یہ صرف افغان مجاہدین کا کمال ہوتا، اگر ان کی وجہ سے یہ روس کا ڈرون تختہ ہوتا، وہ اتنی بڑی توپ چیزیں ہوتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے میں نہ ڈھیر کر دیتے جب طالبان جو ہے نہ ٹیک اوور کیا، کیونکہ روس کے چلے جانے کے بعد وہ مجاہدین آپس میں دستے گرباں ہو گئے، اور پھر امریکہ نے پلاننگ کی کہ اب ان مجاہدین کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور پھر طالبان کو لایا جائے، اور پھر طالبان کو جو ہے لانے کا وہ کانٹریکٹ بھی ہمیں ملا، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو ملا۔ ان کی تمام تر پلاننگ کے ساتھ طالبان جو ہے وہ پشاور سے نکلے اور کابل تک جو ہے کوئی ان کو خاطر خواہ جو مذمت جو ہے رستے میں نہ ہوئی، اور کابل فتح ہو گیا۔ اور پھر کابل جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ تھوڑی بہت مذمت ہوئی، اور یعنی کہ 24 گھنٹے میں پورے افغانستان پہ طالبان جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ تو کیا یو ایس ایس آر کا دوران تختہ کرنے والے، ان کو قبرستان بنانے والے اگر اتنی توپ چیزیں ہوتی تو کیا وہ طالبان کے جو ہے وہ آگے ایک دن میں سرنڈر کر دیتے؟ تو اصل میں ایسا نہیں تھا۔ ہاں فوٹ سولجر ان کے ضرور تھے، لیکن اس کے پیچھے پلاننگ ہماری تھی، آپریشنل تیاریاں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی تھی، اور جو وسائل تھے وہ امریکہ مہیا کرتا تھا۔ تو اگر امریکہ کلیم کرے یا ہمارے انٹیلیجنس ادارے کلیم کریں تو پھر تو کوئی تک بھی بنتی ہے۔ افغان اگر کہہ دیں کہ بھائی ہم نے اس کو قبرستان یو ایس ایس آر کا سپر پاور کا قبرستان بنایا، تو یہ جو ہے وہ اوقات سے بڑی جو ہے بات ہوتی ہے۔
اور پھر طالبان جو ہے وہ آ گئے، اور طالبان کو بھی جو ہے امریکہ ہی ان کو لانے میں جو ہے نا وہ مددگار تھا، اور یہ قوم ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے کرایا گیا۔ اور پھر طالبان نے ٹیک اوور کے بعد جو ہے ملا عمر کی قیادت میں جو ہے وہ وہاں پہ حکمران رہے تب تک تھا جب تک 9/11 نہیں ہو جاتا۔ اور پھر 9/11 ہوا، اور ابھی امریکہ کے B-52 طیارے فضاؤں میں تھے، تو نیچے طالبان حکومت جو تھی وہ اپنا وجود جو ہے وہ کھو چکی تھی، وہ تمام تر باغ کر غاروں میں جو ہے نا چھپ چکے تھے۔ کوئی بھی جب یہ امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان کی کابل ایئرپورٹ پہ اتری تو نیچے کوئی حکومت کا وجود نہیں تھا، سب غاروں میں جو ہے وہ جا چکے تھے، سوائے عوام کے کوئی بھی افغانستان پہ جو ہے نا کسی کی طالبان حکومت کی جو ہے پریزنس نہیں تھی۔ ایک دن بھی جو ہے وہ امریکن فورسز کے سامنے جو ہے مزاحمت نہیں دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ طالبان وہاں پہ افغانستان پہ جو ہے نا حکومت جو انہوں نے اس کا امریکہ نے خاتمہ کیا، تو یہ طالبان ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہے انہوں نے ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی، ان کو جو ہے نا تمام تر جو ہے سہولت کاری کی۔ اور جب تک امریکہ افغانستان میں موجود رہا تو وہاں پہ جو چھوٹی موٹی موسیقی چلتی رہے، ان کے خلاف جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے یا خود کش حملے ہوئے، تو وہ تبھی ممکن تھے کہ ان کو جو طالبان تھے ان کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، ان کو جو ہے نا محفوظ پناہ گاہیں جو ہے وہ یہاں پہ دیتے رہے، ان کی سہولت کاری کرتے رہے۔ ادروائز یہ بھی جو ہے ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اب افغانستان جو ہے وہ ان کا جو ہے نا امریکہ کا قبرستان ثابت ہوا ایک سپر پاور کا، تو ایسا نہیں ہے۔ طالبان اب دوبارہ اگر وہاں پہ قابض ہوئے ہیں تو وہ ایک بڑے لمبے مذاکرات چلتے رہے، قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، اور ایک ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ طالبان آئے۔ طالبان کی جانب سے پاکستان کو یہ تانے دینا کہ آپ جو ہے امریکہ کے سے ڈیل کرتے ہیں، امریکن پالیسیاں ٹو کرتے ہیں، تو آپ کس کی پالیسیاں ٹو کرتے ہیں؟ آپ جب دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ کس کی مدد سے آئے، کس سے ڈیل کر کے آئے، کس سے مذاکرات کرتے ہو؟ انہی امریکن سے جو ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ برسر اقتدار آئے۔ تو اس پہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بڑے جشن بھی بنائے، ہمارے سابق DGI SI وہاں چائے کی چسکیاں بھی جو لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن میں نے اس وقت بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے گلے پڑنے والا ہے، کیونکہ طالبان کو امریکہ نے ایسے نہیں حکومت ان کے حوالے کی، ایک ڈیل کے نتیجے کی، اور ڈیل یہی ہوگی کہ اس جنگ کو جو ہے جو امریکہ یہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا تھا، اس جنگ کو امریکن ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے۔ اور وہی ہوا ہے کہ اب طالبان حکومت جو ہے دوبارہ جب سے قابض ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ ماز کھول رکھا ہے، اور طالبان کی پاکستان سے دشمنی اور بھارت سے دوستی کی جو پینگے جو ہے، یہ اصل میں طالبان حکومت کے گلے کا ہی پھندا بلاخر بن جائے گی۔ لیکن جب ڈونگ سر پڑے گی تب عقل آئے گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو جو سٹارٹ میں نے ایک لطیفہ آپ کو سنا رہا تھا کہ گیدڑ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے نا شکار پہ نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ بھینسے پہ نظریں گاڑے بیٹھا ہے، کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو گردن سے دبوچ کے گرا لیتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ تو گیدڑ اپنی جو ساتھ اس کے بیگم ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اس سے شیر سے بھینسا کئی گنا بڑا جانور تھی، اس نے اس سے کیسے شکار کر لیا؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ شیر اسے غور سے دیکھتا رہا، جب اس کی آنکھیں لال ہو گئیں تو اس نے حملہ کیا اور بھینسے کو جو ہے گرا کے شکار کر لیا۔ تو گیدڑ نے کہا اگر شیر بھینسے کا شکار کر لیتا ہے، بھینسے کے بچے کا تو شکار میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو آگے وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھینسے کا جو ہے بچہ ہے وہ گھاس چر رہا ہوتا ہے، تو وہ اب جو ہے نا بیگم کو کہتا ہے تم سامنے بیٹھ جاؤ، میں اس کو اب غور سے دیکھنے لگا ہوں، جب میری آنکھیں لال ہو گئی تو مجھے بتا دینا۔ تو بیگم سامنے بیٹھ گئی، اب گیدڑ نے جو ہے نظریں جما لی جو ہے بھینسے کے بچے پہ۔ اب بیگم کافی دیر انتظار کر رہی تھی، اب نہ گیدڑ کی آنکھیں لال آنی تھی نہ کچھ، اب وہ تنگ آ گئی، اس نے اشارہ کیا کہ بھائی لال ہو گئی ہیں۔ وہ گیا اور بھینسے کے جو بچہ ہے اس پہ جو ہے نا جمپ لگایا،
تو آگے سے اس نے 2 لتی ماری اور 10 فٹ دور جا کے گیدڑ لگا. تو اٹھ کے شرمیدہ ہو کے واپس آ کے بیگم سے کہنے لگا کہ ولیت تو نے جو ہے نا ابھی میری آنکھیں پوری طرح لال ہوئی نہیں تھی، اشارہ کر دیا. تو جو ہمارے افغان طالبان حکومت ہے، یہ بھی جو ہے نا اغیار کے ہاتھوں استعمال ہو کر جو ہے نا کچیاں آنکھی جو ہے نا وہ مارے جائیں گے. نہ ان کی آنکھیں لال ہوں گی اور نہ یہ شکار کر پائیں گے، بلکہ سوائے اس کے کہ کرۂ ارض پہ جو ایک واحد ان کا دوست تھا، یہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے.